بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جنات و شیاطین کے بھیس بدلنے کی صلاحیت کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین اکرام، جنوں میں انسان اور حیوان کے بھیس بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے ان کی مدد کا وعدہ کر رہا تھا۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اسی بات کے بارے میں بتایا کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی، جنگ سٹارٹ ہوئی، تو شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ بتا رہا ہے مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جنات و شیاطین کے انسانی شکل میں سامنے آنے کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں مشرکین مکہ کے پاس آیا۔ جب مشرکین مکہ دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میٹنگ کر رہے تھے کہ آیا آپ کو قتل کیا جائے یا جیل میں ڈالا جائے یا شہر سے نکال دیا جائے، تو اس شیطان نے جو بوڑھے شخص کی شکل میں آیا تھا، اس نے آ کر مشرکین مکہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دو۔ ناظرین اکرام، قاضی ابو یعلا کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ وہ خود اپنی خلقت، اپنی شکل بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات اور افعال ایسے سکھائے ہوں جن کو بولنے یا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہو۔ لہذا جنات کے شکل یا بھیس بدلنے کے متعلق یہ کہنا چاہیے کہ جنات و شیاطین اپنا بھیس بدلنے میں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایسے کلمات ادا کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات کہنا کہ جنات و شیاطین خود اپنی ذات، اپنی شکل، اپنا بھیس بدل لیتے ہیں، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ ذات کا ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب جسمانی ڈھانچہ اور ساخت کو توڑ کر تمام اجزائے بدن کو الگ الگ کر دیا جائے، اور جب جسمانی ڈھانچہ ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تو زندگی کہاں رہی؟ اس کی ذات ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوگی؟ ناظرین اکرام، قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے شکل بدلنے کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے گی کہ اللہ نے جنات و شیاطین اور فرشتوں کو کچھ مخصوص شکلیں بدلنے کے لیے کچھ الفاظ سکھائے ہیں کہ یہ تینوں مخلوقات اپنے اپنے دائرے اور سرکل میں کچھ خاص شکلیں بدل سکتے ہیں، اور ان خاص شکلوں اور بھیس بدلنے کے لیے اللہ نے انہیں وہ کلمات عطا کیے ہوئے ہیں
کہ جن کلمات کو، جن الفاظ کو ادا کرنے سے یہ ان شکلوں میں، اس شکل اور اس بھیس میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تاریخ کی کتابوں میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرشتوں اور جنوں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں دوسری شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ قوت متخیلہ کو، انسان کے خیالات کو اس طرح کر دیتے ہیں جس سے انسان کو کسی کی صورت، کسی کی شکل اپنی حقیقت سے بدلی ہوئی نظر آتی ہے، اور دیکھنے والے کو ذہنی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ کوئی فرشتہ یا شیطان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے والے کا وہم اور خیال ہوتا ہے، اس کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان ساری باتوں سے ہٹ کر اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں بالکل واضح بتا دیا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم نے جنات و شیاطین کے بھیس اور شکل بدلنے کے متعلق جانا ہے، اور اگر آپ جنات کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی رہائش اور ان کی سواریوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔